والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، رحمت کونین، ختمی مرتبت، رسول مختار، شفیع روز شمار، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کی حضور دعا ہے رب ذوالجلال آج کی ہماری اس بزم کو ہمارے لیے ذریعہ نجات، باعث مغفرت اور ہمارے اکابرین مرحومین کے لیے درجات کی بلندی کا باعث بنائے. ملک پاکستان کے لیے امن و سکون اور نظام مصطفیٰ کی بہاریں اللہ کریم نصیب فرمائے. برادران اسلام، خالق کائنات نے اس جہان آب و گل کو جو حسن بخشا وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جلوہ گری اور ان کی تشریف آوری سے بخشا. یقیناً کائنات کا حسن گل و گلزار اور یہاں شجر و حجر اور انسانی آمد و رفت، یہ ساری چیزیں، لیکن یقیناً انسان کی تربیت، اس کی رہبری اور اس کی رہنمائی کے لیے اگر انبیاء کرام کی جلوہ گری نہ ہوتی تو انسان کا مزاج، اس کی فکر، اس کی سوچ بالکل مختلف ہوتی. ان پاکان قدس نے اس انسان کی تربیت ایسی کی کہ انسان کو وحشت اور بربریت، جہالت سے نکال کر اس کو علم و عرفان اور نور ایقان سے ایسا منور کیا کہ معرفت خداوندی کا یہ خوبصورت پیکر بن گیا. انسان کی توجہ، اس کی سوچ، اس کی فکر کا رخ قادر مطلق کی طرف ہو گیا، اور قادر مطلق نے اس انسان کو وہ عظمتیں اور وہ رفعتیں بخشی کہ انسان کو اللہ کریم درجات کی بلندی کے ساتھ ساتھ اس کو کائنات عالم کی ہر چیز اس کے لیے مسخر کرتا گیا. اللہ نے اس کو دماغ، عقل و خرد ایسا عطا فرمایا کہ انسان نے اس کی عطا سے لوہے کو پانی پہ تیرا دیا،
ہوا میں اڑا دیا، وحشی جانوروں کے کانوں میں اور ناک میں نکیل ڈال کے اس انسان نے اس کو بچوں کا کھلونا بنا دیا۔ قدرت نے ایسا ذہن عطا فرمایا کہ یہ انسان کائنات عالم کو مسخر کرتا گیا، صدیوں پر محیط سفر کو یہ مہینوں میں سمیٹ کر لے آیا، اور مہینوں کے سفر کو یہ دنوں اور گھنٹوں تک اس نے محدود کر دیا۔ یہ ساری خدا کی کرم نوازی، اس کی عطا اور اس کا کرم ہے۔ کائنات عالم میں جملہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جلوہ گری، اللہ کا فضل، اس کی عطا، اس کی عنایات خاص ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سارے افضل و اعلیٰ اور عرفہ ایک دوسرے سے بڑھ کر گئے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام میں ایک ایسا نام بھی ہے کہ جہاں بنی اسرائیل ہوں یا پھر رحمت کونین علیہ السلام کی تشریف آوری اور نسب مبارک کا تعلق ہو، جہاں سارے جا کر ایک ہو جاتے ہیں، جس سلسلے میں اس عظیم الشان جلیل القدر اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ ذات اقدس ہے کہ جہاں عظمتیں اور رفعتیں ساری آپ کے دم قدم سے اور آپ کی روشنی اور آپ کی عنایات سے جاری ہیں۔ گویا 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے یا کم و بیش نبی، ان سب کو ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، رفعت، ذریت اور آپ کے نسب کے ساتھ متصل ہونے پر فخر ہے۔ لیکن ایک حسین بات آپ سے شیئر کروں، سب نبیوں کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فخر ہے، ابراہیم کو میرے نبی کا دادا ہونے پر فخر ہے علیہ السلام۔ حضور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یہ فخر ہے کہ وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا رحمت کونین علیہ السلام کے جد امجد ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب ابراہیم بن تارخ بن نحور بن سارو بن راغو بن فالے بن عابر بن شالخ بن ارفخشس بن سام بن نوح علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور رفعت کے حوالے سے علماء کرام نے لکھا، بالخصوص علامہ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، کہ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام امیلہ یا امیلہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد کا نام تارخ تھا۔ بہت سے مورخین نے اس پر بحث بھی کی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کے والد کا نام آزر تھا، بعض مورخین کہتے ہیں نام تارخ تھا تو لقب آزر تھا، لیکن اس پہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور یہ خیال ہے کہ آپ کے والد فطری طور پر اس دین پہ تھے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی۔ ابراہیم کے والد کا نام تارخ اور وہ آپ کے چچا تھے، عزیز تھے، جس کا نام آزر تھا، جس سے ابراہیم علیہ السلام کے مخاطب ہونے کا قرآن مجید فرقان حمید متعدد مقامات پر ذکر فرماتا ہے۔ اہل کتاب لکھتے ہیں کہ جب حضرت تارخ کی عمر 75 سال کی ہوئی تو پھر ان کے ہاں ناحور، ابراہیم اور ہاران پیدا ہوئے، اور ان سے پھر لوط علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت تارخ کے درمیانی بیٹے تھے، ناحور کے بعد ابراہیم پھر ہاران پیدا ہوئے، تو درمیانی بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس پہ علماء نے لکھا کہ وہ وقت کا حاکم جس کو اپنی سلطنت، حکومت، انتظام و انصرام اور اس کو اپنے کنٹرول
پر اتنا فخر اور ناز تھا کہ اس کے ایریے میں کوئی جانور بھی نہیں گھس سکتا. انسان دور سے آئے قریب سے آئے، اس کے محل کے متصل ایک بطخ ہے جو اس سے حال پوچھ لیتی ہے، کہاں سے آیا، کہاں جانا ہے، کس کو ملنا ہے. اس کی اس دور میں ٹیکنالوجی کی آج فراوانی کے دور میں یہ کچھ نہیں ہو رہا. جو کچھ اس کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے جو عطا فرمائی تھی اور نعمتیں، تو اس پر اس کو اس قدر گھمنڈ تھا کہ وہ عطا کردہ نعمتوں پر وہ سمجھتا تھا یہ میری محنت، میرے فن اور میری ٹیکنالوجی کا یہ سارا اس کی محنت کا یہ رزلٹ ہے. یاد رکھیے کہ انسان جب کسی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتا ہے تو اس پہ اللہ خوش نہیں ہوتا، اور اسی بات کو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ گھر، یہ سفر کی تکمیل، یہ تعلیم کی تکمیل، یہ نوکری، یہ عہدہ، یہ عزت، یہ وجود، یہ سانس، یہ ماں باپ کا سایہ، اولاد کی نعمت، اچھے دوستوں کا ملنا، انسان کو یہ چاہیے کہ قدم قدم پر کہے یہ سب کچھ میرے اللہ کا فضل ہے، میرے اللہ کا فضل ہے. اور جب یہ آ جائے کہ میری محنت ہے، وہ بھی تو انسان کا ہے، وہ بھی تو میرا بھائی ہے، اس کو کچھ نہیں ملا، مجھے اتنا کچھ ملا، تو یہ میری محنت ہے. محنت نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے. ہاں کبھی اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اس کو دولت، اقتدار، حکومت دے کے، یہ آزمائش بھی ہے. اور جب اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے تو آپ یاد رکھیں اس کے پیارے بندے دولت پہ فخر کرتے نہیں، اور دولت پر وہ کبھی اتراتے ہی نہیں. وہ مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو وہ شکر کرتے ہیں. ملے تو بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں. کسی اللہ والے سے کسی نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا اگر مل جائے تو بانٹ دو، نہ ملے تو شکر کرو. تو کہنے لگا جی یہ کیسے پاسبل ہے، ہم تو ایسا کرتے ہیں مل جائے تو شکر کرتے ہیں اور نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. فرمایا ارے بابا یہ تو کتے کی تعریف ہے، اس کو مالک کچھ ڈالے تو وہ خوش ہوتا ہے، نہ ڈالے تو وہ دروازے پر پڑا رہتا ہے. انسان تو اشرف المخلوقات ہے، وہ اس کی بارگاہ میں شکر کرتا ہے، یا اللہ تو مالک ہے، تو بے نیاز ہے. اب دیکھیں ہمارا سٹینڈرڈ یہ ہے، ہم کسی کی گاڑی، گھر، بنگلہ، فیکٹری، ادارہ اور بڑی اس کی پوزیشن دیکھ کے ہم کہتے ہیں اس پر اللہ کا خاص کرم ہے، یہ اس پر اللہ کا خاص کرم ہے. اس پر خاص کرم بھی ہے اور آزمائش بھی ہے، کیونکہ اس نے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. میرے دسترخوان پہ، آپ کے دسترخوان پہ ایک کھانا ہے، ہم نے ایک کا حساب دینا ہے. تو جس کے دسترخوان پہ، ڈائننگ ٹیبل پہ 20 قسم کے کھانے لگے ہیں، اس نے 20 کا حساب بھی دینا ہے. جس کے ہاں آسائش ہے، راحت ہے، اس نے اس کا حساب بھی دینا ہے. تو جس کے پاس جتنا کم ہے اس کا حساب بھی اتنا کم ہے. آپ بتائیں کہ اللہ کو اس دھرتی پر پوری انسانیت میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ ہمارے، تھوڑا ہولی بولو، ہمارے آقا علیہ السلام. تو جب ہمارے آقا علیہ السلام اللہ کو سب سے محبوب ہے، تو محبوب علیہ السلام کے گھر میں کیا ہے؟ 14 دن تک چولہا نہیں جلتا. وہ کریم آقا علیہ السلام. تو اس لیے بندہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جس کو اللہ اپنی بارگاہ میں جھکنے کی اور اپنے بندوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. صلہ رحمی، رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، پڑوسیوں سے، غریبوں سے، مزدوروں سے. اگر نہیں بھی ہو تو دل میں یہ خیال کرو کہ اللہ مجھے دے تو میں ایسا کروں. وہ تو اتنا کریم اور لجپال ہے کہ اس کا نیکیوں کی اللہ کریم اس کی مشین چلا دیتا ہے کہ تو نے یہ سوچا، لو ہماری طرف سے عنایت ہو گئی. کیونکہ دین وہ خوبصورت مذہب ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں
وہ اس گھمنڈ میں تھا سب کچھ میرے ہاتھ میں گئے، جو میں چاہوں کنٹرول کر سکتا ہوں پوری دنیا کو، 6 لاکھ انسانوں پر میری حکومت ہے، میرے پاس سب کچھ ہے۔ نمرود اس روب میں تھا، اور فرعون نمرود یہ بنانے میں کچھ مخلوق کا کردار بھی ہوتا ہے، جو پاگل ہو جائے قوم اس کو بنا دیتی ہے، جو سمجھدار ہو وہ پھر پل پل مخلوق کو بھی کہتا ہے تیرا بھی خالق اللہ ہے، میرا بھی خالق اللہ ہے، تم میرے لیے دعا کرو میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ نمرود کیونکہ پاگل تھا وہ اس پہ فٹ ہو گیا، سب کچھ میرا ہے، اور قوم بھی کہہ رہی تھی تو جس کو چاہے روٹی دے، جس کو چاہے دے، جس کا چاہے ناک کا بند کر دے، وہ اس پہ گھمنڈ کرتا تھا۔ لیکن جب اللہ کا کرم ہوتا ہے، اس کی عنایت ہوتی ہے، اور اس کی بارگاہ میں پھر جتنے بھی لوگ مکر و فریب کریں وہاں نہیں چلتے، کیونکہ ساری کائنات کے ذرے ذرے سے آگاہ وہ خالق و مالک و رازق اللہ ہے۔ اس نے کہا نجومیوں بتاؤ، بتایا گیا خواب دیکھا ہے، میں بڑا بے چین ہوں، جو مخلوق کو ستاتا ہے نا وہ اس کو پھر رات کو نیند نہیں آتی، جس کا مخلوق سے پیار ہوتا ہے وہ پھر رات کو گولیاں کھا کے نہیں سوتا، پھر وہ ٹھنڈے ایئر کنڈیشنر ماحول کا منتظر نہیں ہوتا، جو اس کو راضی کر کے سوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی سارا دن مزدوری کرنے والا مزدور فٹ پاتھ پہ آرام کر رہا ہوتا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں کے پریشر ہارن بھی اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے۔ عمر فاروق نے پتھر کا تکیہ بنایا اور سو رہے تھے درخت کے نیچے، باہر سے آنے والے سفیر نے پوچھا مسلمانوں تمہارا بادشاہ؟ اس نے کہا ہمارا بادشاہ اللہ ہے۔ اس نے کہا حکمران خلیفہ؟ اس نے کہا جی وہ ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ دیکھا تو حضرت فاروق اعظم پتھر کا تکیہ بنائے آرام کر رہے تھے۔ اس سفیر کے منہ سے نکلا لوگوں کو سکون دیا ہے تو سکون کی نیند ہی سو رہے ہو نا۔ جو مخلوق کو سکون دیتا ہے پھر وہ سکون سے جیتا ہے، جب مخلوق خدا بیزار ہوتی ہے تو پھر لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ اعلان کیا اس نے ہے کوئی میرے اقتدار اور حکومت میں سر مارنے والا؟ ہاں مجھے اس خواب نے ڈسٹرب کیا ہے۔ نجومیوں نے کہا جناب بچہ پیدا ہوگا جو آپ کو آپ کے اقتدار کو تہبالا کر دے گا۔ اس نے کہا تو پھر میں نے تمہیں پالا ہے، مشیر بنایا، اس کا حل نکالو۔ انہوں نے کہا حل یہ ہے جتنے شادی شدہ جوڑے ہیں ابھی، کیونکہ بچہ حالات و قرائن اور آثار بتا رہے ہیں کہ باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں نہیں آیا، لہذا ہمارا مشورہ ہے حاکم وقت کو کہ اگر ایسا کیا جائے کہ شادی شدہ جوڑوں کو الگ کر دیا جائے۔ آپ کا کیا چاہتا ہے جناب؟ آپ نے تو ایک اعلان کرنا ہے، آپ نے تو ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے، عمل ہوگا۔ اس نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، ہزاروں جوڑوں کو علیحدہ کر دیا گیا، لیکن قدرت کا انتظام یہ تھا اسی کے محل میں حضرت سیدنا ابراہیم کی والدہ ماجدہ اور ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد کے لیے اللہ نے اسی کے محل میں انتظام فرما دیا۔ بتاؤ کیا ہوا؟ آثار قرائن بتا رکھے گئے کہ وہ بچہ ماں کے بطن میں آ گیا۔ تم کہاں مر گئے؟ اس نے کہا تدبیریں فیل ہو گئی، اس کی تقدیر سب پہ حاوی ہو گئی۔ قدرت کا جو انتظام ہوتا ہے کائنات اس کا مقابلہ کر سکتی نہیں ہے، اس لیے میں اس کی بارگاہ سے رجوع کرنا ہے۔ مسلمان پوری دنیا میں پریشان و مضطرب ہیں۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں زلزلہ پروف بلڈنگ بن گئی، ہم یہ کہتے ہیں سیلاب سے بچنے کے لیے بڑے بڑے بند بن گئے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے سے بڑا انتظام کر دیا۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ قادر مطلق بے نیاز ہے، وہ چاہے تو پہاڑوں کو پھاڑ دے، ریزہ ریزہ فرما دے۔ ہم نے یہ سارے انتظام کیے، کیا اس کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا بھی انتظام کیا؟ جھکنے کا بھی انتظام کیا؟ اس کی بارگاہ کی طرف جب لوٹتے جائیں گے اس کا کرم اور فضل ہوتا جائے گا، اور جب بندہ اس کے ہاں پختہ ہو تو پھر فاروق اعظم کی طرح ڈنڈا زمین پہ مار کے کہتا ہے بتا میں نے تجھ پہ عدل کیا ہے کہ نہیں کیا؟
بتا میں نے عدل کیا کہ نہیں کیا؟ پھر زمین کا زلزلہ رک جاتا ہے. میں پوچھ سکتا ہوں زمین میں زلزلہ آئے عمر کا ڈنڈا کافی ہے، اور پہاڑ پہ زلزلہ آئے تو محمد عربی کی ایڑی کافی ہوتی ہے صلی اللہ. ابراہیم علیہ السلام بچہ ماں کے بطن میں آ گیا، کرو انتظام. اس نے کہا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، حضور ماؤں کے بطن میں آنے والے بچوں کو ضائع کرانے کا سرکاری اعلان ہو گیا. پہلی بار یہ بہبود آبادی کا محکمہ وجود میں آیا، حکم ہوا کہ ماؤں کے بطن میں بچوں کو ضائع کر دیا جائے. لیکن قدرت نے جس کی حفاظت فرمانی تھی اس کی فکر اور سوچ نمرود کی وہاں تک رسائی نہیں رکھتی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی والدہ فرماتی ہے مجھے نہ درد نہ تکلیف، اسی کے محل میں کچھ بھی نہیں ہوا. پھر ایک دن یہ ہوا اچانک کسی غیبی طاقت نے میرا رخ غار کی طرف موڑا. میں غار کی جانب بڑھی، میں نے دیکھا غار کے دروازے یوں لگا جیسے نوکروں چاکروں اور غلاموں اور خدام نے پہلے ہی کھول دیے ہوں. جہاں میں چل رہی تھی راستے کی روشنی اور خوشبوئیں مجھے یوں محسوس کرا رہی تھی کہ ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. جب میں غار میں پہنچی تو کیا دیکھتی ہوں، وہاں ایک ایسا انتظام ہو چکا ہے جہاں مجھے کچھ دیر کے لیے ٹھہرنا ہے. خوشبوئیں میرا استقبال کر رہی ہیں، ماحول معطر اور منور ہے. میں رکی ہوں، تھوڑی دیر میں بیٹھی ہوں آرام کے لیے، تو مجھے یوں لگا ہے جیسے میرے بطن اطہر سے نور نکل کر میرے ہاتھوں پہ آ گیا ہے. میں نے اس کو اٹھایا، معصوم کو، اس کا حسن و جمال اور اس کی عظمتیں یہ بتا رہی تھی کہ اللہ نے کائنات عالم کا اسی کو قاسم بنا کے دھرتی میں بھیجا ہے. اور پھر جس کا انتظام خدا فرمائے، جس کا بارگاہ قدس ہو، تو پھر قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. حضرت شاعر اسلام محمد حفیظ جلندری اپنے انداز میں کہہ رہے گئے کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، جہاں میں عام شیوا ہو گیا جب خود ستائی کا. اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا، تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا. ہوا یہ بلدہ شیطان خلیل اللہ کا دشمن، چراغ حق بجھانے کو کیا آتش قدا روشن. خلیل اللہ کو اس آگ کے انبار میں پھینکا، گلے توحید گویا تختہ گلزار میں پھینکا. بروئے کار آیا آج بھی وہ نور پیشانی، ہوئی آگ ایک پل میں کوثر
کوثر و تسنیم کا پانی. ابراہیم علیہ السلام کی جلوہ گری کائنات میں ہو گئی، نور پھیل گیا. ابراہیم پاک کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ جو سالوں کا جو ٹائم ہے مہینوں میں جو گزرتا ہے، میں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے انگلی منہ میں ڈالی، میرے بچے کی انگلی منہ میں گئی، قدرت نے اسی سے اپنے دوست اپنے یار کی اللہ نے تربیت کا اور آپ کے وجود کے بڑھنے کا انتظام کر دیا. آپ کی والدہ فرماتی ہے میں یہ سوچتی ہوں کسی کو بتاؤں، پھر کوئی غیبی طاقت مجھے روک دیتی ہے ابھی نہیں بتانا، ابھی یہ راز افشا کرنے کا وقت نہیں آیا، ابھی آپ کا کام ہے خاموش رکھیں. فرماتے گئے تھوڑے دن گزرتے گئے بڑھتے گئے. ابراہیم علیہ السلام حسن و جمال اتنا اعلیٰ تھا، اتنا حسین و جمیل، میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی اور رہ بھی نہیں سکتی، سوچتی ہوں کیا کروں. پھر فرماتی ہے میں ایک دن گئی تو ابراہیم علیہ السلام آہستہ آہستہ جب بولنا شروع ہوئے تو سب سے پہلے جو زبان پر نام آیا وہ میرے پالنے والے اللہ کا تھا. بچوں کی تربیت کے وقت کوشش کیا کریں کہ اس کی زبان پہ پہلے اللہ کا نام ہو اور اللہ کے حبیب کا نام ہو. جس طرح بچہ ماما بابا کا لفظ بولے تو اماں خوش ہوتی ہے، بابا خوش ہوتا ہے. اگر اس کی زبان پہ اللہ اور پیارے نبی کا نام آئے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، نبی بھی خوش ہوتے ہیں. اللہ رسول کو خوش کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زبان اطہر پہ اس بارگاہ قدس کا نام آیا. کہا اماں جی آپ کو ہمیں پالنے والا کون ہے؟ آپ فرماتی ہیں میں نے کہا ہمیں تو آپ کے بزرگ پالتے گئے، آپ کے بابا. مطلب یہ تھا کہ اپنی محنت مزدوری کر کے وہ ہمارا پیٹ پالتے گئے. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں تو اماں ان کو پالنے والا کون ہے؟ فرمایا ان کو پالنے والا تو وقت کا حاکم ہے جو لوگوں کو روزی روٹی بخشتا ہے. آپ فرماتے ہیں تو اماں پھر اس کو پالنے والا کون ہے؟ فرمایا اماں پھر ان سب کا پالنے والا بھی کوئی ہے. میرے نبی کے غلاموں جس مومن کو معرفت ملے وہ ولی کامل کے درجے کو پہنچتا ہے. اسی لیے تو مولا کائنات فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنے رب کی معرفت کو پا لیتا ہے وہ عارف بن جاتا ہے. یہاں آ کے لوگ عارف بنتے گئے اور نبی اس دھرتی پر عارف بھی کامل بھی بن کے آتے ہیں. اللہ کے نبی کیونکہ کائنات میں لوگ آ کے علم سے دانش سے تقوی سے زہد سے ریاض سے محنت سے اس کی بارگاہ کا قرب پاتے ہیں اور نبی بارگاہ کی اس کی بارگاہ سے قربت لے کر جلوہ گر ہوتے ہیں. کیونکہ نبی وہ ہوتے ہیں جو مخلوق کو خدا سے ملانے والے ہوتے ہیں، اللہ کا قرب دینے والے ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا جب یہ معاملہ چلا بات بڑی. آپ کی والدہ فرماتی ہیں میں نے اپنے شوہر سے جا کے آج راز کا پردہ اٹھا ہی دیا. میں نے کہا جو نمرود نے خواب دیکھے اور جو علامتیں اس کو نظر آئی ہے وہ بچہ آ چکا. کہاں گئے؟ کہا وہ اللہ نے آپ کو اس بچے کا باپ بنایا گئے، وہ بچہ آپ ہی کے گھر میں آیا گئے. وہ بھی گھبرا گئے. یہ اس دور میں نمرود کی دشمنی کون سنبھالے؟
کون نمرود سے ٹکر لے، لیکن قدرت جہاں بھیجتی ہے انتظام بھی کرتی ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کے والد کو سہارا دیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سیاسی لڑائی نہیں ہے، یہ ہماری لڑائی لڑنے والا ہے۔ جو ہماری لڑائی لڑے گا ہم ہی ہیں، اس کے سنبھالنے والے بھی ہم گئے، پالنے والے بھی ہم گئے۔ پھر مورخین فرماتے گئے حضرت ابراہیم کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا وصال ہو گیا۔ اب دیکھیے یتیمی بھی آ گئی، یتیمی بھی آ گئی، اور ٹکر کس سے؟ تھوڑا ہولی بولیے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا کہ ہم جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہم کہتے ہیں یہ بیچارہ کیا کرے گا، بس اس کے لیے دعا کرو، کیونکہ میرے نبی فرماتے گئے حضور رحمت کونین علیہ السلام کے کسی کا سہارا باپ چاچا بابا بنتا گئے ظاہری، لیکن جو یتیم ہوتا گئے اس کا سہارا تو پھر اللہ آپ ہے۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ گئے، اس سے بڑا سہارا اور کون ہو سکتا ہے؟ اچھا پھر دیکھیے ابراہیم پاک کا سہارا بچپن سے جو اللہ کی ذات بنی، تو ایک نمرود سے ٹکر، میرے نبی نے تو کئی نمرودوں سے ٹکر لی، بلکہ قسم ہے اللہ کی نبی کے دین نے قیامت تک کے نمرودوں سے ٹکر لینی ہے۔ اور نبی تو ورا الورا ہے، یہاں تو وقت کے نمرودوں سے حضور رحمت کونین کے غلاموں میں کبھی حضرت امام ربانی وقت کے نمرود سے ٹکر لیتا نظر آتا ہے، کبھی امام احمد رضا وقت کے نمرودوں سے ٹکراتا نظر آتا ہے، کبھی امام علی الحق وقت کے نمرودوں سے ٹکراتے ہیں، کبھی امام حسین وقت کے نمرود یزید بغیرت سے ٹکراتے نظر آتے ہیں اس دھرتی میں۔ اور آپ نے دیکھا کبھی حضرت جناب تاجدار گولڑا مہر علی نظر آتے ہیں، مرزا کے پیچھے حکومت انگریز کی ہوتی ہے، وقت کے نمرودوں سے ٹکر لیتے ہیں، اور تو اور وقت کے نمرودوں سے غازی ممتاز حسین قادری ٹکر لیتے نظر آتا ہے۔ کتنا بھروسہ ہے وقت کے نمرودوں کو اپنی طاقت کا، کتنا گھمنڈ ہوتا گئے، اپنے طاقت اور ناز ہوتا گئے، لیکن جب اس کی بارگاہ کا سہارا ملتا گئے لوگ مسکراتے پھانسی کے پھندے پہ جھول جاتے گئے۔ وہ تو حیات ابدی کی طرف لوٹتے گئے، لیکن ظاہری زندگی والے لوگ اتنے بیچارے بے بس ہوتے گئے کہ وہ کروڑوں مالیت کے بیڈ پر بھی رات کو نیند کی گولی کھائے بغیر سو نہیں سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ سوتا تو سکون سے وہ گئے جس کی زندگی رحمان کی بارگاہ میں اور محبوب رب رحمان کے قرب میں گزرتی ہے۔ وقت کا نمرود اور باپ کا سایہ اللہ کے نبی کے سر سے اٹھ گیا۔ اب وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب کیا؟ ابراہیم علیہ السلام پھر دیکھیے ہزاروں بچوں کا قتل بھی ہوا، نمرود ٹس سے مس نہ ہوا، کیونکہ بچے اس کے تو نہیں تھے، بچے تو قوم کے مر رہے تھے۔ گھروں سے جنازے اٹھے، حاکم کو کیا پریشانی، پشاور کا کالج ہو، چار سدہ کی یونیورسٹی ہو، دربار کے زائرین ہو، یا جلوس والے نعرہ لگانے والے ہوں، وہ جو مرے یا ٹرین کے بسوں کے حادثے ہوں، حاکم کو کیا لگے؟ حاکم کو تو تب پتہ لگتا ہے جب اس کے گھر سے میت اٹھے، لیکن جب ان کی اپنی اولاد باغر کے ممالک میں ہو ان کو کیا پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن سن لو، موت کے لیے نہ ویزا ہے نہ سرحد ہے۔ اللہ سے ناتا نہ توڑو، ظلم حد سے بڑھتا گئے تو پھر نسلوں کے نشان بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، اس کی بارگاہ میں دل کو اس کی بارگاہ میں پیش کر دو، دھڑکنیں اس کے نام ہو جائیں گی۔
پھر پریشانی موت سے ڈرنے والی نہیں ہوگی۔ باپ کا سایہ اٹھا، چچا آ گئے میدان میں، اور معمولی بندہ نہ تھا، چچا بھی کاروباری بزنس مین اور یہ انڈسٹریلسٹ تھا، اس کی فیکٹری اپنی چچا کی، لیکن دلچسپ امر یہ ہے کہ فیکٹری میں گلوز نہیں بنتے تھے، بال نہیں بنتے تھے، فیکٹری میں یہ چمڑے کی نہیں تھی، یہ آلات جراحی کی نہیں تھی، اس میں خدا بنتے تھے۔ کیسی فیکٹری کہ یہ اس میں بتوں کی فیکٹری، بارش کا خدا، بچوں کا خدا، سفر کا خدا، تکلیف کا خدا، یہ تھی بنتی، یہ بن رہی تھی، اور وہ اتنی زیادہ فیکٹری کی پروڈکٹ کے پورے اس ایریے میں معروف تاجر تھا۔ ابراہیم نے جس کی سرپرستی میں اب آئے، اس فیکٹری کے مالک کو اپنے کاروبار پہ ناز تھا، اس بچے کو پروردگار پہ ناز تھا۔ ابراہیم پریشان نہ ہو، میں ہوں تیری تربیت، تیری سرپرستی کرنے والا۔ ابراہیم پاک میٹھے میٹھے مسکرائے، فرمایا ہاں بالکل، رات گزری دن چڑھا، بیٹے یہ بتاؤ کاروبار سنبھالو گے؟ بالکل سنبھالوں گا۔ سیلز کی طرف جاؤ گے یا پھر مینجمنٹ کی طرف جاؤ گے؟ کہا خواہش یہ ہے کہ سیلز مین بنو، مارکیٹنگ کروں۔ کہا یہ تو اور اچھا ہے، بلیار بھی اچھے ہو، بولتے بھی اچھے ہو، سچے موتی گراتے ہو، باتوں میں اثر بھی ہے، لوگ توجہ بھی کرتے ہیں، تاثیر بھی بڑی ہے۔ فرمایا بالکل ٹھیک۔ ٹوکرا اٹھایا، بتوں کا چوک میں پہنچ گئے، رسی لی، کسی کے ناک میں، کسی کے کان میں، کسی کے پاؤں میں، الٹا لٹکا کے آواز دے رہے ہو لوگوں، جہالت لے لو، تاریکی لے لو، بدنصیبی لے لو، یہ جو تمہارے اپنے الٹے لٹکے ہوئے گئے یہ تمہیں کیا دیں گے؟ جو بھی دیکھتا کانوں کو ہاتھ لگاتا، جہالت کا معاشرہ، دیکھو اس کو کیا ہو گیا، یہ کیا کر لگا گئے۔ فیکٹری کی پیداوار تو بڑھ رہی تھی مگر آگے سلسلہ کمزور ہوتا گیا۔ لوگوں نے جا کے آذر کو کہا یہ کون سا نیا سیلز آفیسر رکھا، حشر دیکھو کیا کرتا ہے، ہمارے خداؤں کی بھرے بازار میں توہین کرتا ہے، ان کی انسلٹ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلا کے چچا نے کہا بیٹا سنے تم ایسا کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہی کرتا ہوں کیونکہ پالنے والا اللہ ہے۔ ہولی بولو، پالنے والا اللہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھا کرو نبی کے غلاموں، پتھروں کی پوجا کرنے والے نہ ہم ہیں، نہ ہم تھے، نہ ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے مشائخ سے پیار کرنے والوں، مشائخ سے پیار کرنا ہے، پوجا نہیں کرنی۔ پیروں سے پیار کرو، عقیدت رکھو، پوجا پاٹ، ہولی بولو، پوجا پاٹ۔ جو پیر اللہ سے نبی سے دور کر کے اپنی پوجا پاٹ کروائے وہ کائنات کا بے حیا بدترین کمینہ ہے، گھٹیا ہے، بے حیا ہے۔ ہولی بول،
جس پیر کے قرب میں اما بابا کا احترام چلا جائے، پڑوسی کا حیا چلا جائے، سجدہ شکر چلا جائے، عبادت ضائع ہو جائے، نبی پر درود و سلام ضائع ہو، وہ پیر نہیں ہے، وہ کائنات کا بدترین شخص ہے۔ پیر وہ گئے جس کی قربت میں بیٹھو تو کاروبار نہیں، پروردگار یاد آئے۔ حولی بولو۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، حضور نے فرمایا پیر کو دیکھو تو اللہ یاد آئے، ولی کو دیکھو تو بولو بولو، ولی کو دیکھو تو اللہ یاد آئے، اس کے کر و فر، اس کے پروٹوکول کو، اس کے آگے پیچھے دھکے دینے والے کو اگر دیکھ کے اللہ یاد آنے کی بجائے حکمران یاد آئے تو یاد رکھو یہ تصوف نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، فقیری نہیں ہے۔ پیر تو وہ گئے جس کو ملو تو درد ختم ہو جائے، سفر کی تھکاوٹ اتر جائے، پریشانی ختم ہو جائے، اور پھر وہ نیا تازہ کر کے بارگاہ خداوندی میں جھکنے والا پھر بنا دے۔ ایسے مشائخ کو لاکھوں سلام ہے، کروڑوں سلام ہے۔ اسی لیے جو پیروں سے عقیدت رکھے وہ ہمارا، جو پوجا پاٹ کرے وہ ہولی، وہ ہمارا، جو پیروں کی پوجا پاٹ کرے وہ ہمارا، ہمارا۔ خدا را سنیو، وقت کا تقاضا بھی ہے، ان پیروں کی پوجا پاٹ سے بچو، کیونکہ کچھ بیچارے ایسے ہیں جن کی پوجا پاٹ لوگ کرتے ہیں اور وہ حکمرانوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ پیر وہ نہیں ہے جو وزیر کے دربار میں، حاکم کے دربار میں نظر آئے، پیر وہ گئے جو خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوا نظر آئے۔ ناراض تو نہیں ہوئے؟ ہو بھی جاؤ تو ٹینشن نہیں، اس لیے جس کا ایسا پیر ہے مرید بھی گیا، پیر بھی جہنم میں پکا۔ ہمارے حضرت پہنچے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھتے کیونکہ پہنچے ہوئے ہیں، وہ بے حیا پہنچا ہوا ہے جہنم میں۔ ہولی بولو۔ عورتوں سے دبوائے، غیر محرم عورتوں کے پاس بیٹھے ان سے دبوائے، وہ پہنچا ہوا ہے۔ ہولی بول۔ کتھے؟ اچھی۔ جڑا بندہ انہاں دا مرید انہوں ساڑ کے بولو کتھے؟ جو غیر محرم عورتوں سے دبوائے وہ پہنچا ہوا۔ تھوڑا جا ہور، جڑا بندہ چوپے دا مطلب رولا ہے، ایسے پیر جہنم میں پہنچا ہوا گئے۔ جس پر نماز روزہ کا اثر نہ ہو وہ پکا پہنچا ہوا، تے مرید اس تو کٹھے دوویں پیر مرید۔ اللہ ایسے جاہل مشائخ اور بے حیا بدماش پیروں سے ہمیں بچا، ہمیں ایسا پیر عطا فرما جو پوچھے بیٹا میرے پاس جو آئے ہو یہ بتاؤ ماں باپ کو ستا کے تو نہیں آئے؟ ہولی بولو۔ جو یہ کہ بیٹا میرے پاس جو آئے ہو دعا کروانے آئے ہو یہ بتاؤ کہ پڑوسیوں کو ڈسٹرب تو نہیں کرتے ہو، یہ بتاؤ کہ نماز پڑھتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، عبادت کرتے ہو۔ جب یہ پوچھو گے اللہ بھی راضی، رسول اللہ بھی، اور ہمیں بھی سوچنا ہے۔ ہم بھی پیروں کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ پیر جی امریکہ دا ویزا۔ ہولی بولو۔ کیا؟ امریکہ کا ویزا؟ یہ پیر ہے کہ امریکہ کا سفیر ہے؟ ہولی بول۔ اور یہ پیر نہیں ہے، پیر سے ویزا لینا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ کا لے۔ گنگے بندے کو پکی معافی، جس کا ایسا پیر ہے وہ بالکل استثناء ہے۔ اس کو میں یہ کہتا ہوں مشائخ سے یہ نہ کہا کرو پیر جی دعا کرو بیٹے کے لیے امریکہ کا ویزا لگ جائے، کہا کرو پیر جی دعا کرو پتر نمازی بن جائے۔ ہولی بولو۔
پیر جی دعا کرو بیٹا اللہ کی بارگاہ کا قرب مل جائے، دعا کرو بیٹے کے لیے اللہ اس کو نیک بنا دے، میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے مصطفیٰ کریم کا قرب عطا فرما دے، حضور کی رحمت سے نوازا جاؤں۔ پیر وہ ہوتا گئے جو ہاتھ پکڑ کے آمنہ کے لال کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ تو عرض یہ ہے ابراہیم علیہ السلام میں سرپرستی کروں گا، فرمایا چاچا تو اور میں اور ہوں۔ اور پھر جب قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بابا تجھے پتہ نہیں ہے تو اپنا کام کر، اپنی قوم کو دے، قرآن کہہ رہا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دیکھا خدا کی بارگاہ میں جھکنے کی بجائے اس کے دلوں میں حاکم کی لذت ہے، حاکم سے محبت ہے، حکمرانوں سے پیار اور محبت کی پیجے بڑھا رکھے گئے، خدا کی طرف جھکنے کی بجائے وہ ادھر جھک رکھے گئے، وہ اللہ کی قرب کی بجائے وقت کے حاکم کے ساتھ پیار اور محبت کے نعرے لگا رکھے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے او میری قوم اور تم کہاں گر گئے ہو، جو رب پتھر میں کیڑے کو روزی دیتا ہے تمہیں اس نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ان کے سامنے جانے کی بجائے آؤ میرے پاک پروردگار کی بارگاہ میں جھک جاؤ، روزی کل بھی اللہ دیتا تھا آج بھی اللہ دے گا، آج بھی اللہ دے گا، تمہیں نوازنے والا اللہ ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب تبلیغ کی قوم کو شرک سے روکا، بتوں کی پوجا سے روکا، اور ابراہیم علیہ السلام سیدھا راہ دکھانے لگے تو قوم کا مزاج بگڑا، جو نسلی غلام تھے یہ کون ہے ہمیں اپنی فکر سے جدا کرنے والا۔ میں پھر عرض کر دوں محبت اور پوجا، جاہل لوگوں نے یہ کیا کہ محبت کو بھی پوجا کا رنگ دے دیا، دونوں طرف زیادتی۔ کچھ ہمارے جاہلوں نے محبت کو پوجا بنا دیا، جاہلوں نے جو دربار پہ سجدہ کرے اس کمینے کا ہم سے کیا تعلق ہے، اس بدماش کا ہم سے کیا تعلق ہے، جو دربار کو سجدہ کرے وہ سنی نہ تھا نہ ہے، جو پیر کو سجدہ کرے نہ سنی تھا نہ ہے نہ ہو سکتا، نہ قبر کو سجدہ نہ ولی کو سجدہ، نبی کو بھی سجدہ نہیں ہے، سجدہ صرف ہولی بولو صرف اللہ کو ہے۔ ایک اور دلچسپ بات بتاؤں، ہم کہتے ہیں پوری دنیا میں آؤ درباروں پہ سجدے کرنے والے جاہلوں کو روکیں، دوسری طرف بدماش فکر ہمیں کہتی ہے یہ تمہارے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں تمہارے ہیں، ہم کہتے ہیں آؤ مل کے سمجھائیں، لیکن ادھر آپ کے ساتھ جو اپنے آپ کو جوڑتے گئے یعنی جاہل، ان جاہلوں پر اعتراض ہے، ہمیں بھی اعتراض ہے ان جاہلوں پر۔ مزے کی بات یہ ہے جاہلوں پر ہمیں بھی انہیں بھی اعتراض ہے، لیکن ہمیں بدماشوں کے عالموں پر اعتراض ہے۔ ہمارے جاہل گندے ہیں، ان کو علم نہیں، اور ادھر ہولی بولو رولا کیا ہے، ہمارے جاہلوں میں خرابی گئے اور ان کے گنگا نہ بولے
ہمارے جاہلوں میں خرابی ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے نہیں ہے، ادھر عالموں میں خرابی ہے، عالموں میں کہ وہ توہین کرتے گئے، وہ توہین کرتے ہیں نبیوں کی، رسولوں کی، خدا کی بارگاہ میں بھی ان کو انہوں نے توہین کے دروازے کھولے۔ ہم نے کہا ان جاہلوں کو تو مل کے سمجھاتے گئے، لیکن تمہارے عالموں کو کون سمجھائے؟ ان کے لیے بریلی کے بابے کا ڈنڈا، ان کے لیے حضرت امام ربانی کی لاٹھی، ان کے لیے ڈونگا باغ کے غیرت مند نمازیوں کی سبحان اللہ، ان کو کون سمجھائے؟ وہ تو جاہل گئے۔ ہم نے کہا ہم کہہ رہے ہیں ہمارے نہیں ہے، ہمارے دربار کو سجدہ کرنے والا ہمارا اعلیٰ حضرت کو بھونکنے والوں سے پوچھو احمد رضا سے بڑا شریعت کا چوکیدار کون ہے؟ احمد رضا فرماتے گئے دربار کو چومنے والوں چومنا بھی نہیں چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دور کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھو اور اس بزرگ کے لیے بھی دعا کرو، اس کے صدقے اپنے لیے بھی دعا کرو۔ ہولی بولو، کیونکہ جس نے قبروں کو تجارت بنایا، جس نے قبروں کو کاروبار بنایا، اس بیچارے جاہل کو پتہ ہی نہیں۔ اور ہماری قوم بیچاری مولوی رکھنا ہو تو کوشش کرتے ہیں کہاں سے پڑھے ہو، قاری رکھنا ہے کہاں سے فاضل ہو، امام رکھنا ہے کہاں سے پڑھے ہو، استاد رکھنا ہے کہاں سے پڑھے ہو۔ ایسی سیدھی قوم ہے، ابا مرا پتر مچھندر جاہل، 1.5 گز کا کپڑا لیا، بیٹے کے سر پہ دستار، یہ بھی ولی، ہولی بول، یہ بھی ولی، ابا تو تھا نیک، آگے پتر بھی پتہ ہی نہیں ہے، وہ بھی ولی۔ اب کیا ہو گیا؟ گدی نشین، ناراض ہو گئے ہو بھی جاؤ تے ٹینشن نہیں، کیا بنا؟ گدی نشین، عجیب فلسفہ، ابا مسلح نشین، جدہ اے ہو جائے پیر چپ رہے۔ ابا کیا تھا؟ مسلح نشین، پتر گدی نشین۔ کیا یہ دکانداری ہے یا دین کی چوکیداری ہے؟ گدی نشین نہیں، مسلح نشین۔ ایسا پیر پھر کیا کہتا ہے؟ اور مولویوں دا کام ہے، مولوی غور، لعنت ہو ایسے پیر پہ۔ اس موذی سے پوچھ یہ دین کس نے دیا ہے؟ مصطفیٰ نے دیا ہے۔ جو کہے مولویوں کا اور ہمارا اور، پیر بھی لانتی، ہولی بول، یہ مولویوں کا کام ہے مسلح۔ مجھے اس بے حیا سے پوچھ کے بتاؤ مسلح کس نے دیا؟ ہولی بول۔ ابو بکر پہلا پیر ہے، نبی نے کیا دیا؟ گنگا نہ بولے، ابو بکر کو مسلح ملا، قسم اللہ کی علی کو مسلح ملا، علی نے حضرت حسن کو مسلح دیا، حسن نے حسین کو مسلح دیا، حسین نے زین العابدین کو مسلح دیا، زین العابدین نے باقر کو مسلح دیا، باقر نے جعفر صادق کو مسلح دیا، جعفر صادق نے موسیٰ کاظم کو مسلح دیا، موسیٰ کاظم نے علی رضا کو مسلح دیا، علی رضا نے امام تقی کو مسلح دیا، تقی نے حسن عسکری نقی کو دیا، نقی نے حسن عسکری کو دیا، اور یہ مسلح چلتا چلتا پھر 5ویں ہجری میں آیا۔ کہا ادھر بچہ پیدا ہوگا جیلان میں، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، اس کو مسلح دیا۔ عبد القادر جیلانی پاک کو کیا ملا؟ مسلح۔ کیا ملا؟ مسلح ملا۔ کتنا عرصہ عبد القادر جیلانی مسلح پہ کھڑے ہوئے؟ اچھا بتائیے، یہ کوئی چھوٹا موٹا پیر ہے؟ چاہتے تو علماء کی ایک جماعت۔ اچھا کتنے لوگ غوث پاک سے پڑھے ہوں گے؟ آپ بتائیے۔ شاگرد کتنے ہوں گے غوث پاک کے؟
صرف 3 لاکھ. جس کا پیر شریعت کا دشمن ہے وہ نہ بولے. کتنے؟ 3 لاکھ لوگوں نے غوث اعظم سے استفادہ کیا. ان 3 لاکھ لوگوں کی بڑی جماعت میں جس کو چاہتے مصلے پہ کھڑا کر دیتے، لیکن کہا مصلہ خود سنبھالوں گا کیونکہ میرے نانے سے چلا گئے مجھ تک آیا گئے. یہاں کیا سنبھالا گیا؟ گدی. کیا؟ روئی کی گدی. نبی نے کیا دیا؟ مصلہ. کیا دیا؟ مصلہ. اور 3 لاکھ شاگرد اور مصلے پہ کھڑے بھی کیسے ہوئے؟ عشاء کی نماز پڑھائی، اسی وضو سے فجر پڑھائی. دربار لگے ہوئے گئے پیروں کے. ہوتا کیا گئے؟ حکم ہوتا گئے. شہنشاہ درباروں کے مغلیہ بادشاہوں کا سٹائل، مریدوں کو چلو مسجد میں. پیر گھر. پیر کہاں گئے؟ حجرے میں. چلو مسجد. کیونکہ اس کا تعلق نہیں ہے نا جدہ یہو جے پہنچے ہوئے. کتھے؟ ہولی بولو. پیر کہاں گئے؟ ماشاءاللہ گھر. لوگ ہمارے نہیں ہیں. ہمارا وہ ہے جس کی پیشانی بارگاہ خداوندی میں جھکنے والی ہے، جس کا چہرہ مصطفیٰ کی شریعت سے خوبصورت لگ رہا ہے، حضور کی شریعت سے سنت سے چمکے، جس کے حسن و جمال میں حضور کی سنت سے اضافہ ہو. یاد رکھو نبی نے فرمایا تمہارے لیے میرے نزدیک سب سے بہتر کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور لوگوں کو ہولی بولو خود پڑھے لوگوں کو. نبی نے تو یہ کہا، حضور نے فرمایا اگر کوئی میری شریعت کا چوکیدار عالم قبرستان سے گزر جائے 40 دن تک کے لیے عذاب ٹل جاتا ہے. سنو لالچی ملا، بھکاری مولوی، حکمرانوں کی تعریف کرنے والا وہ مولوی بھی علماء سوء سے تعلق رکھتا ہے. جو مصطفیٰ کی شریعت کو بیچنے والا ہے وہ بھی جہنمی ہے، اور جو اپنے مریدوں کو محمد عربی کی شریعت سے دور رکھے وہ پیر بھی جہنمی ہے. حضور کی شریعت کا چوکیدار حکمرانوں کے سامنے. اس لیے آپ مجھ سے ناراض رہتے ہو کیونکہ میرے ہاں معافی نہیں ہے. الحمدللہ میں کہتا ہوں جب حکمرانوں کی تعریف کرنے لگوں اللہ مجھے موت دے دینا. تھوڑی گل نہیں اپنی کیتی ہے سبحان اللہ تے کہہ دے یا اللہ مجھے موت دے دینا، زندہ رکھ تو نبی کی چوکیداری کے لیے. یا اللہ سارے حکمران مجھ سے ناراض ہو جائے بس تو راضی ہو جائے. وما علیہ الا البلاغ.